گے، ہاتھ اٹھائیں گے، جولیاں پھیلائیں گے، میری بارگاہ میں اپنی آرزوؤں کا ایک سمندر لے کے آئیں گے. کوئی بیماری کی شفا مانگے گا، کوئی میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، کوئی رزق کی تلاش میں آیا ہوگا. فرشتوں تمہاری ڈیوٹی یہ ہے وہ مانگتے جائیں، تم آمین کہتے جاؤ تاکہ ختم قرآن کی مجلس پاک میں آنے والے مجھ سے مانگتے جائیں، میں ماہ رمضان اور قرآن کے صدقے سے ان کی مانگوں کو پورا کرتا جاؤں. یہ کوئی عام محفل پاک نہیں ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت اعلیٰ محفل پاک ہے، بڑی محفل پاک ہے. اور اس محفل میں اگر کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگے سبحان اللہ، لیکن زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. میں انتظامیہ مسجد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اصل میں وقت نہیں ہے اور کوئی ناز نخرہ بھی نامی ناز نخرے اس نے میں کرنا نہ نخرے تمہیں لوگ بہت منونا ماڑی اصلی وہ قرآن جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، وہ قرآن جو خدا نے اپنے یار کو پڑھایا، پڑھایا ایسے کہ وہ کہتا کہ ہم نے پڑھانے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی، انہوں نے پڑھنے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی، ہم نے سکھانے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی، انہوں نے سیکھنے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی. وہ قرآن کا ہو ختم قرآن، تکمیل قرآن، بندہ گناہوں کی معافی مانگے، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوں، مغفرت کا عشرہ نہیں بلکہ پورا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے کہ بالکل جہنم کے سارے دروازے بند ہیں. وہ بندہ آئے خدا سے مانگے یا اللہ تجھ سے گناہوں کی معافی مانگے تو کیسے آئیں، تو کیسے طریقہ بتا دے کہ کس انداز کے ساتھ آئیں، کس طریقے کے ساتھ آئیں، کس راستے سے آئیں، کیا بن کے آئیں، کیا ٹھن کے آئیں، کیا التجا لے کے آئیں. فرمایا ایک ہی طریقہ ہے میری بارگاہ میں قبول ہونے کا، سینے میں اس کو بٹھا کے لاؤ جس کے قلب اطہر پہ قرآن نازل کیا. ویسے نہیں آنا، ان کو چھوڑ کے نہیں آنا. آپ پورا قرآن پڑھیں، پورا قرآن پڑھیں. 750 مرتبہ قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. پڑھنے کا طریقہ وضو نہ پھر تھوڑا یا دسیا لیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق کہ تھوڑا یا طریقہ دسیا لیں. منہ دھونا، کنیاں سمیت بازو دھونا، سرانہ مسح کرنا، پیر دھونے، جو قرآن پاک میں لکھا ہوا تھوڑا یا طریقہ دسیا لیں. لیکن نماز کا طریقہ بالکل یہ نہ کیا ہے. 750 مرتبہ کم و پیش نماز کا حکم آیا ہے. پڑھنے کا طریقہ نہیں. یار پوچھتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن سبحان اللہ، حضور نماز کا حکم ہے. واقیموا الصلاۃ، واقیموا الصلاۃ، واقیموا الصلاۃ، واقیموا الصلاۃ. پڑھے کیسے بتایا تو کیا نہیں. فرمایا کوئی راز ہے نا نہیں بتایا. اللہ فرماتا ہے طریقہ بتاؤں گا نہیں، میرا مصطفیٰ طریقہ تمہیں خود سکھائے گا. وہ ہاتھ اٹھائے گا بن جائے گی نماز، وہ ہاتھ باندھے گا بن جائے گی نماز، وہ رکوع کرے گا بن جائے گی نماز، وہ سجدہ کرے گا بن جائے گی نماز، وہ تشہد میں بیٹھے گا بن جائے گی نماز. ہم نے اپنے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام رکھنا ہے نماز. جو مصطفیٰ کی اداؤں کو ادا کر کے سینے میں میرے مصطفیٰ کو بٹھا کے آ کے میری بارگاہ میں سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا جائے گا، میں اپنے کرم کے سارے دروازے اپنے یار کے صدقے کھولتا جاؤں گا. سبحان اللہ. میں تسا ایک سادی ایک مثال دیا تسا کی ذرا سامنے آسانی ہو سی. بارگاہ کے اندر آیا کیسے جاتا ہے یا اللہ طریقہ کیا ہے، کیسے بن کے آئے، کیسے کیا لباس پہن کے آئے، کس راستے کی طرف سے آئے یا اللہ، کیسے تیری بارگاہ کے اندر پاکیزہ بن کے آئے یا اللہ. ہمیں تو طریقہ آتا نہیں ہے، آواز آتی ہے. ہم نے تمہارے طریقے کو دیکھنا نہیں ہے، ہم نے تمہارے راستے کو دیکھنا نہیں ہے، ہم نے تمہارے لباس کو دیکھنا نہیں ہے، ہم نے تمہاری چال کو دیکھنا نہیں ہے، ہم نے تمہاری دال کو دیکھنا نہیں ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے تم نے ٹوپی کیسی پہنی ہوئی ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے تم واسٹ کوٹ پہن کے آتے ہو، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کس چال کے ساتھ آتے ہو یا اللہ. پھر اتنا بڑا اعلان تیری بارگاہ سے آ گیا ہے کہ تم بن جاؤ نمازی، ہماری طرف سے معافی. فرمایا یہی تو راز تمہیں بتانا چاہتا تھا، یہی تو اندر کی بات تمہیں سکھانا چاہتا تھا. اسی لیے ہم نے نماز کا طریقہ تمہیں نہیں بتایا ہے،
ہم دیکھیں گے کون ہوگا جو میرے مصطفیٰ کی طرح اپنے ہاتھ اٹھا کے کانوں تک لے جائے گا، کون ہوگا جو میرے مصطفیٰ کی طرح اپنے ہاتھ باندھ لے گا، کون ہوگا جو میرے مصطفیٰ کی طرح رکوع کے اندر چلا جائے گا، کون ہوگا جو میرے یار کی طرح سجدہ کرے گا، کون ہوگا جو میرے مصطفیٰ کی طرح تشہد میں بیٹھ جائے گا۔ او لوگو، اسی لیے ہم نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا ہے، ہم تمہاری چال ڈال کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے یہ ادائیں میرے مصطفیٰ والی ادا کر رہا ہے، اس نے ہاتھ یار کی طرح اٹھائے، ہاتھ باندھے مصطفیٰ کی طرح، سجدہ کیا مصطفیٰ کی طرح۔ ہم تمہیں نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم یہ دیکھیں گے میرے مصطفیٰ والا طریقہ لے کے آیا ہے، ہم اپنے یار کے صدقے سے تم میرے مصطفیٰ کی اداؤں کو ادا کرتے جاؤ گے۔ رب کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، تم بن جاؤ نمازی، ہماری طرف سے معافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ گل نہ ہونی نہیں ہے، ہم جیسے حاجی نہیں ہے، ہم جیسے قاضی نہیں ہے، ہم جیسے قاری نہیں ہے، لوگوں ایسا نمازی ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ مجھے آہو سبحان اللہ۔ جے میں اسلام آباد آیا ہوں نا، ہاں ہمارے جیسے نمازی نہیں ہے، نام ہے جناب ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ جسے زمانہ عقیدتوں کا سلام کرتا ہے، پیچھے وہ کھڑے ہیں۔ کون فاروق اعظم جنہیں محبت برا سلام زمانہ کرتا ہے؟ کون عثمان غنی جنہیں زمانہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ کون مولا علی جن کی شجاعت کے نعرے زمانہ لگاتا ہے؟ مسجد قبلتین ہے، امام ہے کالی کملی والے، امام ہے والضحیٰ کے مکھڑے والے، امام ہے واللیل کی زلفوں والے، امام ہے مازا کے کاجل والے، امام ہے یاسین کے دندان مبارک والے، امام ہے علم نشرق کے سینے والے، امام ہے والعصر کے زمانے والے، امام ہے لا اقسم بہذا البلد کے شہر والے۔ مسلح امامت ہے، آقا امامت فرما رہے ہیں۔ دل نازنین میں خیال آ گیا، دل نازنین میں خیال آ گیا، قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد قبلتین عصر کی 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، نماز عصر ہے، تمر میں نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھے، نماز ختم ہو جاتی ہے، لیکن دل نازنین میں خیال آیا یا اللہ آج کعبے کو کعبہ بنا دیا جائے۔ یہ وہ ہے جس نے ہمارے آنے کی خوشیاں بنائی تھی، 3 دن یہ ہمارے آنے میں جھومتا رہا، ہم وجد کی حالت میں رہا۔ یا اللہ دل نازنین میں خیال آیا کعبہ بن جائے، آواز آتی ہے اے میرے سونے پیغمبر، اے میرے سونے مصطفیٰ، ہم آپ کے اٹھے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، چہرہ پھیرنا آپ کا کام، کعبہ بدلنا ہمارا کام۔ ایک بار پھرو تو صحیح نا، جی پیچھے عمر بن خطاب، پیچھے عثمان غنی، پیچھے مولا علی۔ تس بھی دسو اس چلے ہیں جڑے تسا کی آدھے حضور نہیں محبت بائی سینے بھی تہی رچو نمازہ تو قبول ہو سنیا، تو جنہاں نے ادائیں نہ نمازہ اوہ نہیں تکے دیکھو تو نماز نہیں۔ آج تو امام صاحب پورے پھر گئے ہیں، کیا کہتے ہو، کیا ادھر دیکھنا چاہیے، کیا مڑنا چاہیے، لیکن ابو بکر صدیق کا عشق جھومنے لگا، ابو بکر صدیق کی محبت رقص کرنے لگی، جناب ابو بکر عمر عثمان علی جھومنے لگے، کہنے لگے اوے عاشقو پھر جاؤ، تمہیں کیا پتا تھا خدا کس کو کہتے ہیں، تم کیا جانو کعبہ کسے کہتے ہیں، تمہیں کیا پہچان تھی کعبے کا مالک کون ہے، تم کیا جانو قرآن لکھنے والا کون ہے۔ اے ابو بکر پھر جاؤ، پھر جاؤ، آج پھر جاؤ، جدھر آقا پھرے ہیں پھر جاؤ، جدھر آقا مڑے ہیں مڑ جاؤ، قیامت کی صبح تک نہ تم جیسا کوئی نمازی ہو سکتا ہے، نہ تم جیسا کوئی صحابی ہو سکتا ہے۔
زبانے انہیں پوچھے اور سی کیا آیا پور پھیری گئے نماز ہی دو رکعتوں ہی یا دو پیچھے رہنی ہے یا اللہ رہے ہو یا کوئی دو رکعت والی نماز تے نہیں یا 4 رکعت والی نماز ہی انہوں نے کہا ہوگا شاعر بول کے کہتے ہیں ہم ہیں التجا والے نعرہ تکبیر ہم ہیں التجا باقی میں پیر تنس دے تو سے پھوک مار سا تا بولن پہ یہ سوائی کرو پیر 50,000 روپیہ تعویذہ نہ کنے میں فقیر آدمی اس یہی متعبہ کرنی پیسی ذرا سارے بولو ہم ہیں التجا ایک بار یہ مور کھولو زور لاؤ ذرا سارے بولو ہم ہیں التجا ماہ رمضان کے صدقے مسجد سے خالی نہیں جاؤ گے سینے میں حضور کو بٹھا کے مانگ لو یہ مانگنے کا وقت ہے بولو سارے ہم ہیں التجا جناب عمر جناب عثمان جناب مولا علی کافروں کے سامنے سینہ تان تان کے سامنے کھڑے ہو کر آ کے کہتے تھے کہ چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ یاد اچھے لگے ہیں اور بڑا عشق رسول بندہ تھا میں نے اسے آخری زندگی کے لمحوں کے اندر دیکھا ان کا بیٹا کان میں صلاۃ و سلام پڑھ رہا سبحان اللہ خوشکیل ہو رہی بڑے یاد اچھے لگے ماشاءاللہ بڑے بڑے سنگیے سے کیا عشق رسول آدمی تھا یا اللہ آج کی مجلس کے صدقے عاشقوں کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما آمین سارے بولو نہ رحمت نہ بولو ہے کوئی تھی اشنے سے پھر آخری تڑے گچھی میں ملے تھوڑے تڑے پہلے گئے گچھی مسجدی مڑکول بیٹھے رہے آخر رو بڑا کام ہے بڑی روح خوشی اللہ جانا آئیے رو مڑینا ناتا نے جملیاں نے صدقے نال رمضان نے صدقے نال اللہ فرمی قبروں پر رحمتہ نہ نزول فرما آمین سارے بولو ہم ہیں التجا بخش دوں گا میں سب کو سبحان اللہ خود اعلان کیتا ہے کہ بخشش اور سیاں کل ہے کہ آؤ یار کے در پر آؤ یار کے در پر یہ جتنے ہیں خطا بد نصیب سامنے آ گیا ادھر میرے آقا کے سامنے آیا آ کے اس نے اول فول بکنا شروع کیا جب اول فول بکنا شروع کیا حضور کی مجلس پاک لگی ہوئی ہے ایک عاشق ہے نام ہے عمر بن الخطاب جنہیں زمانہ فاروق اعظم کہتا ہے جلال کے اندر آ گئے کھڑے ہو گئے نیام سے تلوار باہر نکال لی کہ میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا جب کھڑے ہوئے میرے
آقا کو پیار آ گیا، فرمایا عمر چھوڑ دے، یہ آیا ہماری بارگاہ میں ہوا ہے۔ زمانہ کہے گا جو ان کے پاس جاتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے، آقا اول فول بک رہا ہے، آپ کی بے ادبی کر رہا ہے، فرمایا نا 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 نا، یہ ہماری بارگاہ کے اندر آیا ہوا ہے، چھوڑ دے، اسے کچھ نہیں کہنا۔ لوگوں جب معافی کا پروانہ جاری ہوا، دل کی دنیا بدل گئی، سبحان اللہ، تقدیر بدل گئی، سبحان اللہ، دنیا بدل گئی، توڑ کے آیا، قدموں میں آ کے گر گیا، عرض کرنے لگا حضور سنیو معافی دے دے، مجھے لوگوں نے بڑا اکسایا تھا، بڑی طرح طرح کی کہانیاں سنائی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا اتنے لجپال نبی ہو، اے سنے آقا مجھے کلمہ پڑھائیں، اپنا غلام بنائیں۔ لوگوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، ادھر جب وہ مسلمان ہوا دریائے رحمت جوش میں آیا، سبحان اللہ، دریائے رحمت جوش میں آیا، میرے آقا نے فرمایا او کلمہ پڑھ کے میرا غلام بننے والے، مانگ 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 مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مانگنے والا عرض کرتا ہے حضور میں بڑا غریب ہوں، میرے گھر میں کئی کئی دن فاقہ آ جاتا ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، اے آقا مجھے سواری مل جائے۔ لوگوں کبھی روئے زمین کے اوپر ایسی مثال کسی نے نہیں دیکھی تھی کہ کوئی اول فول بکے پھر سوال نامہ پیش کرے اسے عطا کر دیا جائے۔ میرے آقا نے یاروں کی طرف مڑ کے دیکھ کے فرمایا کون ہے جو اسے سواری عطا فرمائے گا؟ بوڑھے صحابی کھڑے ہو گئے، نام ہے جناب سلیمان فارسی، سبحان اللہ، جنہیں میرے آقا نے فرمایا میرے سلیمان کو صرف اس طرح نہیں دیکھنا، یہ سلیمان میری آل بیت میں سے ہے۔ جناب سلیمان فارسی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگی آقا ایک ہی سواری ہے، صدقہ